لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان غیب نشان ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے، صلو علی الحبیب محمد۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ حدیث پاک مشہور حدیث کی کتاب مجمع الزوائد کی 10ویں جلد میں صفحہ 251 پر ہے اور حدیث نمبر 17,291 ہے۔ سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختور ہے کہ اس کا نام ولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے، جہاں یہ نکتہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دینی آواز بھی سن لیتا ہے، اور اسے علم غیب بھی عطا کیا گیا ہے کہ وہ درود پاک پڑھنے والوں کے نام بلکہ ان کے والد صاحبان تک کے نام جان لیتا ہے۔ جب خادم دربار کی قوت سماعت اور علم غیب کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکے مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات و علم غیب کی کیا شان ہوگی؟ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریادیں سن کر باذن اللہ عز و جل ان کی امدادیں فرمائیں گے۔ 1429 سنہ ہجری کے ربیع النور شریف کی 26ویں شب جمعہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس وقت ہزارہ اسلامی بھائی سنتوں بھرے اجتماع میں جمع ہے۔ چنانچہ میں اپنے پیر و مرشد شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک محبوب سبحانی پیر لاسانی قندیل نورانی شہباز لامکانی پیر پیرا میر میرا الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی کی بعض کرامات عرض کروں گا۔ حضرت سیدنا ابو سعد عبداللہ بن احمد علیہ رحمت اللہ الاحد کا بیان ہے، ایک بار میری
لڑکی فاطمہ گھر کی چھت پر سے یکایک غائب ہو گئی. میں نے پریشان ہو کر سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر فریاد کی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، کرخ جا کر وہاں کے ویرانے میں رات کے وقت ایک ٹیلے پر اپنے ارد گرد حصار یعنی دائرہ باندھ کر بیٹھ جاؤ. وہاں میرا تصور باندھ لینا اور بسم اللہ کہہ لینا. رات کے اندھیرے میں تمہارے ارد گرد جنات کے لشکر گزریں گے. ان کی شکلیں عجیب و غریب ہوں گی، انہیں دیکھ کر ڈرنا نہیں. سحری کے وقت جنات کا بادشاہ تمہارے پاس حاضر ہوگا اور تم سے تمہاری حاجت دریافت کرے گا. اس سے کہنا، مجھے شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی نے بغداد سے بھیجا ہے، تم میری لڑکی کو تلاش کرو. چنانچہ کرخ کے ویرانے میں جا کر میں نے حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا. رات کے سناٹے میں خوفناک جنات میرے حصار کے باہر گزرتے رہے. جنات کی شکلیں اس قدر ہیبت ناک تھیں کہ مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھیں. سحری کے وقت جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار آیا. اس کے ارد گرد بھی جنات کا ہجوم تھا. حصار کے باہر ہی سے اس نے میری حاجت دریافت کی. میں نے بتایا کہ مجھے حضور غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ اکرم نے تمہارے پاس بھیجا. اتنا سننا تھا کہ ایک دم وہ گھوڑے سے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا. دوسرے سارے جنات بھی دائرے کے باہر بیٹھ گئے. میں نے اپنی لڑکی کی گمشدگی کا واقعہ سنایا. اس نے تمام جنات نے اعلان کیا کہ لڑکی کو کون لے گیا. چند ہی لمحوں میں جنات نے چینی جن کو پکڑ کر بطور مجرم حاضر کر دیا. جنات کے بادشاہ نے اس سے پوچھا، خطبے وقت حضرت غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کے شہر سے تم نے لڑکی کیوں اٹھائی؟ وہ کانپتے ہوئے بولا، علی جاں، میں دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا. بادشاہ نے اس چینی جن کی گردن مارنے کا حکم صادر کیا اور میری پیاری بیٹی فاطمہ میرے سپرد کر دی. میں نے جنات کے بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ماشاء اللہ عز و جل، آپ میرے پیر صاحب حضرت سیدنا غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کے بہت چاہنے والے. اس پر جنات کا بادشاہ بولا، خدا کی قسم، جب حضور غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ اکرم ہماری طرف نظر فرماتے ہیں تو تمام جنات تھر تھر کانپنے لگتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالی کسی قطب وقت کا تعین کرتا ہے تو تمام جن و انس اس کے تابع کر دیے جاتے ہیں. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کرامت اولیاء کرام کی سیرت پر مستند ترین کتاب جو صدیوں پرانی ہے، بہجت الاسرار و معدن الانوار، صفحہ 140 پر مرقوم ہے، جسے دارالکتب العلمیہ بیروت نے شائع کیا ہے. غوث اعظم کے مستند واقعات کثرت کے ساتھ اس کتاب میں مرقوم ہیں. تو معلوم ہوا کہ میرے آقا غوث اعظم انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کے بھی آقا و مولا ہے، یعنی آپ سید الثقلین ہیں. ثقلین کے معنی ہے انسان اور جنات. جیسے ہمارے آقا
مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رسول الثقلین ہیں، انہیں جنات اور انسانوں کے رسول. تو غوث پاک جو ہیں یہ جنات اور انسانوں کے پیر ہیں، مرشد ہیں، اور ان پر آپ حاوی ہیں، آپ کی حکومت ہے. ثقلین ویسے بہت خوبصورت لفظ ہے، تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کے نام بھی بعض اوقات رکھ دیتے، شاید معنی ان کو نہیں پتا ہوتے. تو یہ نام بہرحال بنتا نہیں ہے کوئی سا اچھے معنی پہ، کیونکہ اس کے معنی انسان اور جنات. تو ہاں رسول الثقلین، تو رسول الثقلین ہم نہیں بن سکتے، وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. تو بہرحال یہ کہ میرے آقا، میرے مرشد، میرے پیر، میرے بغداد والے شہنشاہ یہ جنات کے بھی آقا تھے، اور جنات میرے آقا غوث پاک کو مانتے تھے اور مانتے ہیں الحمدللہ. تو میرے غوث پاک کی بڑی شان ہے. اسی طرح بہجت الاسرار شریف میں صفحہ 194 پر ایک بڑی ایمان افروز شکایت نقل کی گئی ہے. چنانچہ منقول ہے، ایک غمگین نوجوان بارگاہ غوثیت مآب علیہ رحمت الطواب میں حاضر ہو کر فریاد کرتا ہے، یا سیدی، میں نے اپنے والد مرحوم کو رات خواب میں دیکھا. وہ کہہ رہے تھے، بیٹا میں عذاب قبر میں مبتلا ہوں، تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میرے لیے دعا کی درخواست کر. یہ سن کر سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے استفسار فرمایا، یعنی پوچھا، کیا تمہارے ابا جان میرے مدرسے سے کبھی گزرے ہیں؟ اس نے عرض کی، جی ہاں. بس آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خاموش ہو گئے. وہ نوجوان رخصت ہو گیا. دوسرے روز خوش حاضر خدمت ہوا اور عرض کی، یا مرشدی، آج رات والد مرحوم سبز حلہ یعنی سبز لباس زیب تن کیے خواب میں تشریف لائے. تو بے حد خوش تھے. کہہ رہے تھے، بیٹا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی کی برکت سے مجھ سے عذاب دور کر دیا گیا ہے، اور یہ سبز حلہ یعنی سبز لباس کا جوڑا بھی مجھے دیا گیا ہے. اے میرے پیارے پیارے بیٹے، تو ان کی خدمت میں رہا کر. یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، میرے پروردگار جل جلالہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کی جائے گی. نظر میں گور میں میزاں پہ سرے پل پہ کہیں یا غوث، نظر میں گور میں میزاں پہ سرے پل پہ کہیں نہ چھٹے ہاتھ سے دامان معلا تیرا، نہ چھٹے ہاتھ سے دامان معلا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں پر قدم اعلیٰ تیرا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو میرے پیارے پیارے میٹھے ہندوستانی بھائیوں، آپ نے میرے غوث پاک کی شان سنی کہ میرے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے سے گزرنے والے کا بھی عذاب دور کر دیا گیا. تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو غوث پاک کے دربار کی حاضری دیں. یعنی جب مدرسے کی یہ شان ہے اور مدرسہ وہاں موجود ہے. بہرحال وہ احاطہ، اب وہ صورت بہرحال صدیاں گزر گئی، اگرچہ تبدیل شدہ ہے لیکن فضائیں تو وہی ہیں، ہوائیں تو وہی ہیں. اور یہ بھی پتا چلا کہ بزرگوں کی بارگاہ کی حاضری جو ہے یہ بہت ساری برکتوں کے نزول کا سبب ہے. یعنی اس کو پریشانی آئی تو وہ دنیا کے تاجدار کے پاس نہیں گیا بلکہ ولیوں کے تاجدار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور اس کی مشکل بھی حل ہو گئی، اس کے باپ کی مشکل حل ہو گئی. اور مدرسے سے گزرنے میں یہ بھی پتا چلا کہ مدرسہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ وہاں جو دینی مدرسہ، اسکول کالج کی بات نہیں کر رہا، دینی مدرسہ کہ وہاں قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے، احادیث مبارکہ پڑھائی جاتی ہے. ہر وقت وہاں قال اللہ و قال الرسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں بلند ہوتی. تو جہاں اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتیں کیوں نازل نہ ہوں گی، وہاں برکتیں کیوں حاصل نہ ہوں گی. جبکہ منقول ہے کہ نیک بندوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے. جیسے اس وقت ہم غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس وقت رحمتوں میں ڈھکے ہوئے ہیں انشاءاللہ. تو جب نیک بندوں کے ذکر کی محفل، ذکر کا اجتماع نزول رحمت کا ذریعہ ہے، نزول رحمت کا موقع ہے اور مقام ہے، تو جہاں خود نیک بندے موجود ہوں وہاں نہ جانے کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی. تو الحمدللہ اس طرح کے سنتوں برے اجتماع میں جہاں بے شمار نیک بندے جمع ہوتے ہیں، اسی طرح دینی مدرسے اہل حق کے جیسے جامعات المدینہ اپنا، تو اس میں نہ جانے کتنے اللہ کے نیک بندے تعلیم حاصل کرتے ہوں گے، جو قرآن سیکھ رہے ہیں، حدیث پاک سیکھ رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں. تو ان پر رحمتیں نازل کیوں نہ ہوں گی؟ اور ان کے پاس جانے والا اچھی نیتیں لے کر کس طرح بدبخت لوٹے گا؟ الحمدللہ. تو جس طرح نیک بندوں کی یہ برکتیں، ساتھ میں یہ بتا دوں کہ غافل بندوں کی اس طرح نحوستیں بھی ہیں. میرے آقا امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں کہ جس طرح نیک بندوں کا ذکر جو ہے وہ نزول رحمت کا باعث ہے، اسی طرح غافلوں کا تذکرہ لعنت کے نزول کا موقع ہے کہ لعنتیں اترتی. تو جب غافلوں کے ذکر تذکرہ ان کا ذکر خیر کوئی کرے، ان کو گویا بھلائی سے یاد کرے، ان کی تعریف کرے، فاسقوں کی، فاجروں کی، غافلوں کی، برے لوگوں کی، بے نمازیوں کی، حرام خوروں کی تو تعریف کرے، تو وہ محل نزول لعنت ہے. تو ان کی صحبت کتنی خطرناک ہوگی، جس کے بارے میں قرآن پاک میں کہا گیا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اگر شیطان تجھے بھلا دے
تو یاد آئے پر ظالموں میں مت بیٹھ. تو جو کافر ہے وہ بھی ظالم، کافر کی صحبت بھی منع. جو فاسق ہے، جو بد مذہب ہے، وہ بھی ظالم. تفسیرات احمدیہ میں اس آیت کے تحت ہے کہ کافر، بد مذہب اور فاسق، یہ تینوں قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ یہ آیت کے تحت آتے ہیں کہ اگر شیطان بلا دے تو ان کی صحبت میں بیٹھا ہے وہ بھی گویا اٹھ جائے، ان کی صحبت میں نہ بیٹھے. تو اچھی صحبت بہرحال اچھی ہے، بری صحبت بری ہے. اچھی صحبت رنگ لاتی ہے، بری صحبت بندے کو برباد کرتی ہے. غالباً مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے مثنوی شریف کا، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند. صالح مانے نیک بندہ، صالح مانے برا بندہ. تو اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. تو اس لیے اچھی صحبت اختیار کرے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرے. مدنی ماحول دعوت اسلامی کا الحمدللہ عاشقان رسول کی صحبت فراہم کرتا ہے. اس کو پکڑ لے، ان کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کرے، انشاءاللہ وہ رحمتیں لوٹنے کو ملیں گی کہ مرنے کے بعد شاید حسرت ہوگی کہ کاش میری پوری زندگی مدنی قافلوں کے سفر میں گزر جاتی، عاشقان رسول کی خدمت میں کاش میری پوری زندگی بسر ہو جاتی. اے کاش. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہجت الاسرار شریف صفحہ 194 ہی پر ایک اور حکایت منقول ہے. ایک بار بارگاہ غوثیت معاد علیہ رحمت الطواب میں حاضر ہو کر لوگوں نے عرض کی، یا سیدی، قبرستان میں ایک قبر سے مردے کی چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہیں، مرشدونا کرم فرمائیے بیچارے کا عذاب دور ہو جائے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، کیا اس نے مجھ سے خرقہ خلافت پہنا ہے؟ لوگوں نے عرض کی، ہمیں معلوم نہیں. فرمایا، کیا کبھی وہ میری مجلس میں حاضر ہوا؟ لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا. فرمایا، کیا اس نے کبھی میرا کھانا کھایا؟ لوگوں نے پھر لا علمی کا اظہار کیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، کیا اس نے کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی؟ لوگوں نے وہی جواب دیا. تو سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے سر مبارک ذرا سا جھکا لیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر جلال و وقار کے آثار ظاہر ہوئے اور کچھ دیر کے بعد فرمایا، مجھے ابھی بھی فرشتوں نے بتایا اس نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے اسے عقیدت بھی تھی، لہذا اللہ رب العزت نے اس پر رحم فرمایا. الحمدللہ عز و جل اس کی قبر سے آوازیں آنی بند ہو گئی. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی زیارت میں بھی بڑی عظمت ہے، بڑی برکت ہے کہ غوث پاک کی زیارت کرنے والے کی قبر سے عذاب اٹھ گیا تو اولیاء اللہ جو کہ علماء ہوتے ہیں، عالم ہی ولی ہوتا ہے، غیر عالم یعنی جاہل ولی نہیں ہو سکتا. تو حدیثوں میں یہ موجود ہے کہ عالم کی زیارت عبادت ہے. تو جب عالم کی زیارت عبادت ہے تو ولی کی زیارت
نہ جانے کتنی بڑی عبادت ہوگی. اور پھر ولیوں کے سردار غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی زیارت نہ جانے کتنی عظیم عبادت ہوگی. اس کی برکت سے قبر سے عذاب اٹھ گیا. اللہ اللہ اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عمرو بزاز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بار جمعۃ المبارک کے روز میں حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے ساتھ جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا. میرے دل میں خیال آیا کہ حیرت ہے، جب بھی میں مرشد کے ساتھ جمعہ کو مسجد کی طرف آتا ہوں تو سلام و مصافحہ کرنے والوں کی بھیڑ بھاڑ کے سبب گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر آج کوئی نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھتا. میرے دل میں اس خیال کا آنا تھا کہ حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور بس. پھر کیا تھا، لوگ لپک لپک کر مصافحہ کرنے کے لیے آنے لگے، دست بوسیاں شروع ہو گئی، یہاں تک کہ میرے اور میرے پیر و مرشد کے درمیان ایک ہجوم حائل ہو گیا. میرے دل میں آیا کہ اس سے تو وہی حالت بہتر تھی کہ میں تنہا تھا تو قرب کے مزے تھے. دل میں یہ خیال آتے ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، تم ہی تو ہجوم کے طلبگار تھے. تم جانتے نہیں کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، اگر چاہوں تو اپنی طرف مائل کر لوں اور چاہوں تو دور کر دوں. میرے آقا اعلی حضرت بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں، کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر، کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسا کر کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا، کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا یا غوث، کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کافی دیر سے الحمدللہ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب اور برکات کا بیان سن رہے ہیں. کئی مقامات پر آپ نے یا غوث یا غوث یا غوث کا لفظ استعمال کیا. سننے والوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ یا غوث کہنا کیسا، تو اگر اس معاملے میں اس وسوسے کا علاج ارشاد فرما دیں. یا غوث کہنا جائز ہے اور ہمارے بزرگان دین صدیوں سے کہتے آ رہے ہیں. جب آپ کہہ رہے ہیں تو الحمدللہ ہمارا یقین کامل ہے کہ جائز ہے، تبھی آپ کہہ رہے ہیں. اور ہم چاہیں گے کہ جن کے دلوں میں اس طرح کے وسوسے گھر کر جاتے ہیں، کچھ ان کے لیے خلاصہ بھی ارشاد فرمائیں. اب شیطانی وسوسے یعنی کہ کہنے میں حرج کیا ہے، یعنی جو وسوسہ ہے تو وسوسہ تو شیطان ڈالتا ہے، اور شیطان کے وسوسے بغیر دلیل کے ہوتے ہیں. شیطان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی، میں جس کو شرعی دلیل کہا جائے. میں آپ کو دنیاوی دلیل دیتا ہوں، یعنی کہ شاید یہ کہنے والا یوں کہے یا شیطان اس کے دل میں ڈالے کہ دور سے سننا تو اللہ کی صفت ہے، غوث پاک تو بغداد میں، وہ دور ہے، تو اس لیے یا غوث نہیں کہنا چاہیے، یا اللہ کہنا چاہیے کہ دور سے سننا اللہ کی صفت ہے. اگر شیطان یہ وسوسہ دے تو پہلے تو پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انشاءاللہ شیطان دفع ہوگا. اب یہ بھاگ رہا ہے
تو پھر کمان لاحول پر ایک تیر چڑھائیں، کمان لاحول پر تیر چڑھائیں اور اس پر پھر تیر چلا دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، انشاءاللہ وہ دفع ہو جائے گا۔ یعنی دور و نزدیک سے سننا اللہ کی صفت ہے۔ اگر شیطانی وسوسہ ڈالتا ہے تو میرے پیارے پیارے بھولے بھالے اسلامی بھائی اس وسوسے کے چکر میں کہاں گئے؟ اگر دور و نزدیک سے سننا اللہ کی صفت مان لی جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہو نا اللہ دور ہے، نزدیک بھی ہے دور بھی ہے۔ دور کیسے؟ جبکہ قرآن پاک میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شہرت تو گلے کے بھی اندر ہوتی ہے، چمڑی کے بھی پیچھے ہوتی ہے گلے کی۔ تو یہ بہرحال ان کے مفاہیم ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو کہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے دلوں کے حالات بھی جان رہا ہے، اللہ تعالی قریب ترین ہے، ہماری جان سے بھی قریب ہے اللہ تعالی۔ تو یہ دور ہے کب کہ دور سے سننا اس کی صفت ہو گئی، ایک بات۔ اور اگر دور سے سننا ہی معاذ اللہ اس کی صفت ہے تو یہ بھی غلط ہے کہ دور کی آواز وہ سنتا ہے، اول تو وہ دور ہے ہی نہیں ہم سے، اور بالفرض اگر کوئی معاذ اللہ کہتا ہے تب بھی دور کی آواز سننا کوئی ایسی بات نہیں کہ جو بندے کے لیے ناممکن ہو۔ آپ بغداد شریف کی بات کرتے ہیں نا، بغداد کے کسی اسلامی بھائی کا ٹیلی فون نمبر آپ ملا لیں، ٹیلی فون پر وہ آپ سے بات کرے گا نہیں کرے گا؟ کرے گا نا۔ تو ایک سائنسی کنیکشن کے ذریعے تار نہیں ہوتی اس کی کہ وہ لمبی تار بغداد شریف کی طرف جا رہی ہے، بلکہ یہ ایک مواصلاتی نظام ہے کہ فضا سے آواز کو کیچ کر کے ٹیلی فون کے ذریعے آپ سن لیتے ہیں۔ تو جب ٹیلی فون کے ذریعے بغداد شریف تو یہ رہا، زیادہ دور نہیں ہے، بغداد شریف یہاں سے میرے خیال میں 3 سے 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ یہاں سے افریقہ میرا خیال ہے 12 سے 15 گھنٹے کا راستہ ہے۔ افریقہ پر بھی فون پر بات میں نے بھی کی، آپ نے بھی کی ہوگی، بہت سو نے کی ہوگی۔ تو بغداد شریف سے دور کے علاقے کے لوگ بھی ٹیلی فون کے کنیکشن کے ذریعے آواز سن لیتے ہیں۔ تو جب ٹیلی فونک نظام اتنا مضبوط، سائنسی نظام اتنا مضبوط کہ ہزار کلومیٹر دور سے آواز سننا ممکن بلکہ یقینی ہے کہ ہم سن رہے آوازیں، تو کیا روحانی کنیکشن میں کوئی جان ہی نہیں ہے؟ بغداد شریف تک روحانی کنیکشن کے ذریعے میرا مرشد آواز سن لے، کیا 3.5-4 گھنٹے کے راستے پر جو یہاں سے مدینہ منورہ ہے، کیا مدینہ منورہ میں رہنے والے شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے صدقے میں سائنسدانوں کو بھی عقل تقسیم سے ملی، دنیا بھر کو جو نعمتیں ملی سب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ملی، کیا ان کو روحانی اتنی بھی طاقت نہیں، اتنی روحانی طاقت نہیں کہ وہ اپنا غلام، ان کا غلام باب المدینہ سے پکارے تو وہ شہر مدینہ میں سن لے؟ تو کیا سائنسدان میرے آقا سے پاورفل ہے؟ کیا سائنسدان میرے غوث پاک سے بڑھ کر ترقی یافتہ ہے؟ ہرگز 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 نہیں۔ تو اس سائنس کی ترقی نے ہمارے بہت سارے انہیں وسوسے کی کاٹ کر دی، اور روحانی کنیکشن تو سائنسی کنیکشن سے کوئی اس کی تو مماثلت ہی نہیں، اتنا مضبوط اور پاورفل ہے الحمدللہ۔ بلکہ دیکھیے نا سائنسی ترقی کا تو اب میں نے آپ کو ابھی خوشخبری سنائی کہ نہ صرف آواز بلکہ اب تو میں باب المدینہ بیٹھا ہوں، مجھ جیسے گناہگار کے سردار کو سائنسی کنیکشن کے ذریعے لوگ دنیا میں کہاں دیکھ رہے ہیں۔ یہ لو ابھی چٹھی آئی میرے پاس کہ اس وقت الحمدللہ مدینہ المنورہ میں مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ،
اسرائیل بھائی مجھے عرب امارات، کوریا، ہند کے مختلف شہر، امریکہ کے مختلف شہر، اٹلی، ناروے، کویت، چائنا، آسٹریلیا، جرمنی، سنگاپور، کینیڈا، قطر، اسپین، سویڈن، ہانگ کانگ، ٹورنٹو، ان ممالک میں اس وقت مجھے سننے کے ساتھ ساتھ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں. سبحان اللہ. ان سب اسلامی بھائیوں کو مبارک ہو. تو کیا نعوذ باللہ یہ انٹرنیٹ جو ہے، کیا یہ سائنس میرے گوشت پاک سے بڑھ گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. اب دیکھو اس وقت میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، الحمدللہ میرے ان اسلامی بھائیوں کو جو دنیا میں مجھے سن رہے اور ان کی خوشیاں حاصل کر رہا ہوں. تو کیا میں گوشت پاک سے بڑھ گیا؟ نہیں، میں تو گوشت پاک کے قدموں کی خاک کا بھی غلام ہوں، خاک کی بھی خاک ہوں، ان کے کتوں کا کتا ہوں. جو کوئی ملا ان کے صدقے. یہ دعوت اسلامی ہے ان کے غلاموں کا ایک قافلہ، ان کے نام لیواؤں کا اور یا غوث کہنے والوں کا یہ قافلہ ہے. الحمدللہ. تو سائنس کی ترقی بہت ہوگی. اس کے علاوہ بھی اگر آپ شرعی دلیل چاہیں تو یہ بھی سن لیجئے. اچھا یہ تو آپ نے یا غوث کا کہا تھا نا جی ہاں، تو یا غوث کا تو جواب تقریباً ہو گیا. البتہ ایک حدیث شریف ہے جو مشکاہ شریف میں بھی ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ جب یعنی حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے. جو فرض تو ادا کرتا ہی، فرض واجبات وغیرہ، نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے. یہاں تک کہ میں اسے اپنا مقبول بنا لیتا ہوں، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس میں حلول نہیں فرماتا. یہ تو کفر حلول ہونا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی میں حلول مانا جائے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ان میں بہت زیادہ طاقت عطا کر دیتا ہے، زبردست طاقت کہ وہ دور کی بھی دیکھ لیتے ہیں، دور کی بھی سن لیتے ہیں، دلوں سے آر پار نظر چلی جاتی ہے. جیسے ابھی غوث پاک کا واقعہ آپ نے سنا. مدد مانگنے سے کیا مراد؟ مدد مانگنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی کوئی کسی سے نفع کا سوال کرنا، کسی سے کوئی کیسے مدد مانگے؟ یہ بھی تو آپ کے بیان سے ظاہر ہو رہا ہے. غالباً آپ سوال یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یا غوث مدد کہنے کا ثبوت کیا ہے؟ جب ان کو یہ طاقت حاصل ہو گئی، یہ دور سے سنتے ہیں، دور سے دیکھتے ہیں، اور ان کے چلنے میں، ان کے گرفت کرنے میں، پکڑنے میں بہت زیادہ قوت اللہ تعالیٰ کی عطا سے آ جاتی ہے، تو وہ مدد بھی فرماتے ہیں. چنانچہ حضرت بشر قرظی علیہ رحمت اللہ القوی کا بیان ہے کہ میں شکر سے ندے ہوئے 14 اونٹوں سمیت ایک تجارتی قافلے میں شریک تھا. ہم نے رات ایک خوفناک جنگل میں پڑاؤ کیا. شب کے ابتدائی حصے میں میرے 4 لدے ہوئے اونٹ لاپتہ ہو گئے جو تلاش بسیار کے باوجود نہ ملے. قافلہ بھی کوچ کر گیا. شتربان میرے ساتھ رک گیا. صبح کے وقت مجھے اچانک یاد آیا کہ میرے پیر و مرشد سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا تھا جب بھی تو کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو مجھے پکار، انشاءاللہ عز و جل وہ مصیبت جاتی رہے گی. چنانچہ میں نے یوں فریاد کی، یا شیخ عبد القادر جیلانی میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں. یکایک جانب مشرق ٹیلے پر مجھے سفید لباس میں ملبوس ایک بزرگ نظر آئے جو اشارے سے مجھے اپنی جانب بلا رہے تھے. میں اپنے شتربان کو لے کر جو ہی وہاں پہنچا کہ یکایک وہ بزرگ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. ہم ادھر ادھر حیرت سے دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک وہ 4 گم شدہ اونٹ ٹیلے کے نیچے بیٹھے ہوئے نظر آئے. پھر کیا تھا، ہم نے فوراً انہیں پکڑ لیا اور اپنے قافلے سے جا ملے. حضرت
سیدنا شیخ ابو الحسن علی خباس رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب گم شدہ اونٹوں والا واقعہ بتایا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضرت شیخ ابو القاسم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ میں نے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی کو فرماتے سنا ہے. تو یہ واقعہ اور اب جو اقوال عرض کروں گا یہ اقوال حضرت علامہ مولانا نور الدین شتروفی رحمت اللہ تعالی علیہ جو خود بہت بڑے اہل اللہ میں سے تھے, انہوں نے بہجت الاسرار شریف میں اس کو نقل کیا, اور شیخ عبد الحق دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی نے بھی ان اقوال اس طرح کے اقوال کو الاخبار الاخیار میں نقل کیا. غوث پاک فرما رہے ہیں جس نے کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کی وہ مصیبت جاتی رہی, جس نے کسی سختی میں میرا نام پکارا وہ سختی دور ہو گئی, جو میرے وسیلے سے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرے وہ حاجت پوری ہوگی. جو شخص 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ شریف 11 بار پڑھے, سلام پھیرنے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے, پھر بغداد شریف کی طرف 11 قدم چل کر میرا نام پکارے اور اپنی حاجت بیان کرے, انشاءاللہ عز و جل وہ حاجت پوری ہوگی. آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں, آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں, آپ سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر, آپ سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر. یہ آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں مدد, تو یہ بھی تو ایک وسوسہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے ان سے مدد مانگنا, انہی سے مدد مانگے انہی سے مدد مانگے, اور یہ خود بھی ترغیب دلاتے ہیں کہ ہم سے مدد مانگی جائے. تو یہ مدد مانگنا بار بار کچھ اس کے بارے میں بھی وضاحت فرما دیں اور خلاصہ ارشاد فرما دیں. عرض یہ کہ شیطان کا یہ خطرناک ترین وار ہے اور اس طرح نہ جانے کتنے لوگوں کو وہ گمراہ کر دیتا ہے. جب اللہ عز و جل نے کسی غیر سے مدد مانگنے سے منع نہیں فرمایا تو پھر کسی کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مت مانگو. یہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ کیا اللہ نے کسی اور سے مدد مانگنے سے منع نہیں کیا؟ کوئی بتا دے کہاں منع فرمائے. گرچہ ایسی آیتیں ہیں جن سے استدلال ہو سکتا ہے لیکن وہ استدلال جو ہے وہ غلط ہے, اس لیے کہ دوسری آیتوں سے ورنہ تضاد پیدا ہوگا, اور کہیں بھی قرآنی آیات میں تضاد نہیں بلکہ قرآن و حدیث میں کہیں تضاد نہیں, ٹکراؤ نہیں. تو اس لیے ان کی مطلب ہے کہ ایسی تفسیر مانی جائے گی کہ جس سے تضاد نہ ہو. چنانچہ کسی سے مدد مانگنے کا اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا. میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں, ورنہ تو آپ خود بھی اور ساری امت گناہگار ٹھہرے گی کہ اللہ کے سوا اگر کسی سے مدد مانگنی منع ہو جائے. آپ یہ بتائیے, یہ آپ نے کہیں آتے جاتے یہ بورڈ پڑے اپنے ملک میں, مددگار پولیس
جی ٹیلیفون نمبر 15 ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ لکھا ہوتا ہے واٹ از دس. تو یہ تو سارے کے سارے، یہ مدد مانگنا اگر گناہ ہے، گناہ بھی نہیں بلکہ بعضوں کا شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو شرک ہے کہ مدد مانگنا تو مدد کرنا تو اللہ ہی کی صفت ہے، اللہ ہی مدد پر قادر ہے اور کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا. اسی طرح کی باتیں ہیں ہے نا، کرتا ہے نا، وسوسہ ڈالتا ہے شیطان. تو میرے بھولے بھالے مدنی بیٹے، آپ غور تو کیجئے کہ یہ مددگار پولیس، یہ دعویٰ کرنے والے، تھانے والے سب مشرک ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے معاذ اللہ. اچھا، آپ کو معلوم ہے انصار کا معنی کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے انصار کا؟ ذرا زور سے بولیے تاکہ لوگ سن لیں. مددگار. انصار کے معنی مددگار. یہ کون تھے انصار؟ صحابہ کرام. صحابہ کرام تھے. تو نعوذ باللہ یہ کیسے پھر پڑھتا کیسے کھائے گا؟ شیطان کے اس وسوسے پر پڑھتا کیسے کھائے گا؟ انصار تو کہتے ہیں مددگار کو. اور جس نے نصرت کی، مدد کی، نصرت مانے مدد. تو جو صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے وہ مہاجر کہلائے، اور وہاں جنہوں نے ان کو خوش آمدید کہا اور ان کی خدمت کی. اور خدمت کس طرح کی جانتے ہیں آپ؟ اپنا سارا مال آدھا آدھا بانٹ لیا، آدھا کسی مہاجر صحابی کو دے دیا، آدھا اپنے پاس رکھا. یہاں تک کہ جن کی 2 بیویاں تھیں ایک کو طلاق دے کر فارغ کیا اور پھر وہ دوسرے کے نکاح میں آئی عدت کے بعد. تو اس طرح ایسی بے مثال مدد کی. تو اسی لیے وہ انصار کہلائے کہ انہوں نے مدد کی. تو ان کا کیا بنے گا پھر؟ اللہ نے کیوں منع نہیں کیا کہ نہیں کوئی ان کو مال مت دو، مدد مت کرو ان کی، میں دوں گا؟ تو اللہ تعالی نے ہی دلوایا ہے نا. اچھا، اسی طرح آپ کا کوئی مال چرا لے تو آپ پولیس کی مدد لیتے ہوں گے. ڈاکو بچہ اٹھا جائے کسی کا تو کس کی مدد لے گا؟ اللہ مدد کرنے پر قادر ہے یقیناً. ٹھیک ہے، گھر پہ آپ اطمینان سے بیٹھے رہیں، یا اللہ تو میرا بچہ دلا دے، یا اللہ میرا بچہ دلا دے. بلکہ آپ تو تھانے پہ جاتے ہیں، پھر اپنے برادری کے جو مؤثر لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، اس برادری کے پاس جاتے ہیں، لیڈر کے پاس جاتے ہیں، سیاسی لیڈر کے پاس جاتے ہیں، MNA کے پاس جاتے ہوں گے، منسٹر کے پاس جاتے ہوں گے، نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتے ہوں گے، کیس کرتے ہوں گے. ڈکیتی ہو جاتی ہوگی تو کوئی پیسے دبا لیتا ہوگا تو کیس کرتے ہوں گے. تو یہ کورٹیں قائم ہیں نا ہمارے یہاں، کچہریاں. تو یہ سب مددگار تو ہیں گے. حضور یہ تو کسی چیز کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے نا. ہاں، تو یہ مدد مانگنا تو ہوا نا، مدد مانگنا ہوا نا. تو اب تو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، جبھی تو آپ مانگ رہے ورنہ سارے گناہ گار ہوتے ہیں، معاذ اللہ مشرک ہو جاتے. اگر یہ شرک ہوتا تو اسلام سے خارج ہو جاتے. وہ تو یوں اس کو سمجھیے، میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا شعر فرمایا، حاکم حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے. یہ سے مرادیاں سرکار ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حاکم جو ہے وہ فریاد سنے، تمہاری داد سنے، تمہیں انصاف دلائے، تمہاری مدد کرے، تمہیں ظلم سے بچائے. دنیا میں یہ دستور ہے کہ حکیم مدد کرتا ہے، ظلم سے بچاتا ہے. حکیم دوا دیتا ہے، دوا دینا بھی تو مدد ہی ہے. اور پھر یہ کہ ٹھوک بجا کر تو کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے علاج سے میں ٹھیک ہو گیا. اب مسلمان رہے کیا اس وسوسے کے تحت ہیں؟ تو شرک نہیں ہو گیا کہ فلاں ڈاکٹر نے آپ کو ٹھیک کر دیا؟ آپ کو یہ کہنا چاہیے مجھے اللہ نے ٹھیک کر دیا. فلاں ڈاکٹر کے علاج سے مجھے صحت مل گئی، آپ کہتے ہیں نا شفا ڈاکٹر کے ذریعے ملی، مگر شفا دینے والا تو اللہ ہی ہے. حق میں یہی سمجھانے لگا ہوں آپ کو کہ حقیقت میں اللہ دینے والا، لیکن یہ سب وسائط ہے. لیکن براہ راست ڈاکٹر کو ہی کہتے نا کہ ڈاکٹر دوا دے دے. آپ یہ تو نہیں کہتے یا اللہ ڈاکٹر کے وسیلے سے میرے بچے کو شفا دے دے، یا اللہ ڈاکٹر کے وسیلے سے کوئی دوا کی ٹیبلٹس میری چھت میں سے گر جائے تو گرا دے. یہ تو نہیں کہتے. ڈاکٹر کے پاس یہ تھا، اللہ کا تصور بھی کم ہی ہوتا ہے. آج کل میں نے تو یہ دیکھا ہے
کہ میرے پاس تو میری تو لاکھوں سے واسطہ نا، بارہا پرچیاں آتی ہیں، بارہا مکتوبات میں نے پڑھے ہیں کہ ہم نے کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، کوئی حکیم نہیں چھوڑا، کوئی پیر نہیں چھوڑا، کوئی فقیر نہیں چھوڑا، ہم نے بہت علاج کروایا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، ڈاکٹر بولتے ہیں اس کو دعا کی ضرورت ہے، تو مولانا صاحب آپ دعا کر دیجئے۔ تو میں تو کئی بار اس پر تنقید کر چکا ہوں کہ پہلے ڈاکٹر، اور جب ڈاکٹر دھکا مار دیتا ہے تو اب اللہ یاد آتا ہے۔ آپ کی باتیں سمجھ میں تو آ رہی آتی ہے نا، تو اس طرح جس کو ڈاکٹر نے دھکا مار دیا اور اللہ یاد ہے، وہ نعوذ باللہ اسلام سے خارج نہیں ہو گیا، اس نے ڈاکٹر سے علاج کروایا، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ ایک بات تو غلط ہے نا، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے اور ڈاکٹر سے علاج بھی کروائے۔ یہ تو اگر دنیاوی ڈاکٹر کی بات ہے، اہل اللہ کا معاملہ دوسرا ہے، تو اہل اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی طاقت دی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی طاقت سے وہ امداد فرماتے ہیں، اپنے طور پر کوئی کچھ نہیں دیتا۔ تو حکیم حکیم دادو دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، حکیم حکیم دادو دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کی سایت خبر کی ہے۔ یعنی قرآن کی کون سی آیت، خبر مانے یہاں حدیث، کون سی آیت اور کون سی حدیث سے تو نے یہ استدلال کیا کہ حکیم فریاد سن سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، ظلم سے بچا سکتا ہے، حکیم دوا دے کر شفا کا سبب بن سکتا ہے، لیکن مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جس کو جو ملا انہی کے صدقے میں ملا، یہ کچھ بھی نہیں دے سکتے، یہ کہاں سے نکالا تو نے؟ تو میرے بھولے بھالے اسلام بھائیوں، اللہ تعالی نے منع نہیں کیا۔ ہاں کوئی یہ کہے نا کہ اللہ مدد کر ہی نہیں سکتا اس لیے ہم فلاں سے مدد مانگ رہے ہیں، تو کھلا کافر ہے، مشرکوں کا سردار ہو گیا، بالکل ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا، سارے اعمال اس کے برباد ہو گئے، جبکہ توبہ کر لے اور نئے سرے سے مسلمان ہو جائے دوسری بات ہے۔ تو جو مسلمان یا غوث المدد کہتے ہیں وہ کوئی یہ تھوڑی کہتے کہ ہم اللہ سے مدد نہیں مانگتے، ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے، یا اللہ تعالیٰ مدد کر ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ، ایسا تو نہیں کہتے۔ تو یہ غوث پاک سے مدد مانگی یا کسی سے مدد مانگی؟ حقیقت میں یہ اللہ ہی سے مدد مانگی، اور اللہ کے سوا دوسروں سے مدد مانگنا یہ تو انبیاء کرام کی سنت ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے مدد مانگی ہے اللہ کے سوا دوسروں سے، آپ ہیں کہاں؟ بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے مدد مانگتا ہے تو حالانکہ محتاج نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے وسوسوں کی اس میں کاٹے اور علاجیں ہیں کہ جو آیتوں سے غلط استدلال سمجھ بیٹھتے ہیں اور نادانی میں امت کو گمراہ کرنے لگ جاتے ہیں، ان لوگوں کی زبردست اس میں علاج ہے۔ ان کے کان پکڑے گئے، کھینچے گئے، پکڑے نہیں گئے کہ آنکھیں کھولو، آنکھیں پھاڑو، آنکھیں پھاڑ کر دیکھو کہ قرآن شریف میں میرے آقا اگر آپ نے ان وسوسوں کا جواب ارشاد فرما دیا تو یقیناً امت کو اتنا فائدہ ہوگا، کیا عرض کروں میں؟ آپ کتنے دن کے قافلے میں سفر کریں گے اگر میں نے ثابت کر دیا کہ اللہ بھی اپنے بندوں سے مدد مانگتا ہے؟ آپ جتنے دن فرمائے میں تو ویسے ہی آپ کا ہوں۔ لے بھائی یہ تو لگام دے رہے ہیں اپنی، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے۔ سبحان اللہ۔ تو سنو اللہ تبارک و تعالی کن الفاظ میں مدد مانگ رہا اپنے بندوں سے۔ پارہ 26 سورہ محمد آیت نمبر 7۔ سبحان اللہ۔ تنصروا اللہ ینصرکم، ترجمہ کنز الایمان، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ عز و جل تمہاری مدد کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا اپنے دین کو پھیلانے پر قادر نہیں ہے؟ خود ہی دلوں میں دین کو داخل کر دے، قادر نہیں ہے کیا؟ یقیناً ہے، اس کی مشیت ہے کہ بندوں سے فرما رہا ہے کہ تم اگر دین خدا کی مدد کرو گے
اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے بندوں سے مدد کا حکم فرما رہا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ تشفی ہو گئی ہوگی کہ قرآن کی بات اگر سمجھ میں نہیں آئے جس کے تو پھر وہ بندہ اپنی سمجھ میں نہیں آئے گا. انڈرسٹوڈ؟ ماشاءاللہ یہ تو بہت واضح ارشاد ہے. اچھا، اور بات وہ چلی تھی کہ نبیوں نے بھی اللہ کے سوا غیروں سے مدد مانگی. تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے مدد طلب فرمائی. چنانچہ پارہ 28 سورۃ الصف آیت نمبر 14 قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکات عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں. عیسیٰ بن مریم علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ نے حواریوں سے کہا تھا کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کریں؟ ہماری بولے ہم دین خدا کے مددگار ہیں. مزید سنیے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تبلیغ کے لیے نیکی کی دعوت کے لیے فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا تو انہوں نے بندے کی مدد حاصل کرنے کے لیے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی. چنانچہ پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 29 تا 31 وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي هارون اشدد به أزری. ترجمہ کنز ایمان، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے. وہ کون؟ میرا بھائی ہارون علیہ السلام، اس سے میری کمر مضبوط کر. تو دیکھا اپنے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہارون علیہ السلام کے ذریعے مدد چاہی کہ ان کی مدد مجھے حاصل ہو جائے تو میری پیٹھ مضبوط ہو جائے گی. یہ پیٹھ مضبوط ہونا یہ ظاہر محاورہ ہے. تو ان رسولوں نے اللہ کے سوا دوسروں کی مدد مانگی. جی سمجھ میں آ گیا آپ کی؟ جی. تو اگر نعوذ باللہ اللہ کے سوا کسی کی مدد مانگنا شرک ہو، شرک ایک کفر کی قسم ہے، کفر کی بہت بدترین قسم ہے شرک. اللہ کبھی بھی نہیں بخشے گا مشرک کو، ہمیشہ 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 دوزخ میں رہے گا جو مشرک ہوگا. تو اگر یہ شرک ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کیسے کر سکتے تھے؟ اور اگر اللہ کے سوا دوسرے کی مدد مانگنے کو شرک ٹھہرائیں تو نعوذ باللہ یہ فتویٰ انبیاء کرام تک پہنچا، بلکہ اللہ تک بھی پہنچتا ہے. اللہ نے بھی بندوں سے مدد چاہیے اپنے دین کے لیے. اس کی مشیت ہے، اس کی حکمت ہے، ہزاروں حکمتیں اس کی حکمتیں ہم کہاں پا سکتے ہیں؟ تو ہم عقل کے غلام نہیں ہیں کہ وسوسے پر ہم نہیں جاتے، کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. جو اللہ اور رسول نے فرما دیا ہم آنکھیں بند کر کے اس پر ایمان لائے. ہم یہاں پر اللہ اور رسول کے معاملے میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے کہ جس نے بھی عقل کے گھوڑے دوڑا ہے اس نے ٹھوکر کھائی، بلکہ گھوڑے کی باغ تھامی تو ٹھوکر کھا چکا. اللہ اور رسول کی بات نہ ماننے پر جس نے کوئی چوں کے چاں کیا، این و آ کیا،
وہ گیا، بیڑا غرق ہوا، اس کا برباد ہو گیا۔ اللہ رسول پر جس نے، اللہ تعالیٰ پر جس نے اعتراض کیا وہ اسلام سے خارج ہوا، اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ تو بہرحال یہ کہ جو نادان ان باتوں پر اعتراض کرتے ہیں نا، وہ بیچارے وسوسوں میں آ جاتے ہیں جو، تو ان کو چاہیے کہ ایسے وسوسوں کی طرف توجہ نہ دیں اور قرآن و حدیث پر نظر رکھیں اور اس کو قبول کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ مدد کا تو نظام رکھا، باہمی امداد کا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تو یقیناً حقیقت میں مددگار ہے ہی ہے، اس کی عطا سے جبریل امین بھی مددگار ہیں اور مسلمان بھی ایک دوسرے کے مددگار ہیں، بندے آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔ مدد کا ایک پورا نظام ہے۔ چنانچہ پارہ 28واں سورۃ التحریم کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ ترجمہ کنزُ ایمان، تو بے شک اللہ عز و جل ان کا مددگار ہے، اور جبریل علیہ السلام اور نیک ایمان والے، اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، دیکھا آپ نے قرآن پاک بالکل صاف صاف لفظوں میں ببانگ دہل یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تو مددگار ہے ہی، مگر باذن پروردگار عز و جل، ساتھ ہی ساتھ جبریل امین اور اللہ کے مقبول بندے یعنی انبیاء کرام اور اولیاء اعظام علیہم السلام و رحمہم اللہ اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اب تو انشاءاللہ عز و جل یہ وسوسہ جڑ سے کٹ جائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میں اور دلائل کو قطع کر کے میں ایک دلیل عرض کرتا ہوں کہ یا غوث المدد کہنے پر ایک ایسی دلیل کہ جس کو وسوسے آتے ہیں، زیادہ وسوسوں کا جو بیچارہ مریض ہوتا ہے نا، ایسے مریض کو میں ایسا حوالہ دیتا ہوں کہ اس بزرگ کو ایسے مریض زیادہ مانتے تسلیم کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی، تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہم آٹھ ان کے ہمات ہیں، اس کے ہمراہ نمبر 11 کتاب ہے ہم آٹھ، 11ویں والے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کی شان عظمت نشان بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں۔ حضرت محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اند ولہذا گفتہو اند کے ایشا در قبر خود مثل احیاء تصرف می کنند، یعنی وہ شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی ہے، لہذا کہتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ اپنی قبر شریف میں زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں، یعنی زندوں ہی کی طرح با اختیار ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے غوث پاک قبر انور میں زندہ ہیں اور زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں، زندوں کی طرح با اختیار ہیں۔ تو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان جھوم جھوم کر کیا فرماتے ہیں؟ قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، نعرہ غوثیہ یا
اعظم دستگیر، غوثیہ، یا غوث اعظم دستگیر، غوثیہ، یا غوث اعظم دستگیر.